عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا تھا کہ موسیٰ کلیم اللہ تھے، اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے کہ لوگ بھی درخواست کرتے کہ آپ اللہ کے پاس جا رہے ہیں، آپ ہمارا ایک پیغام اللہ تک پہنچا دیجیے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا ایک لقب ہے کلیم اللہ، یعنی کلیم کے معنی آتے ہیں کلام کرنے والا، بات کرنے والا، تو ان کا نام صرف کلیم نہیں، کلیم اللہ، کس سے بات کرنے والے؟ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے والے۔ تو اسی وجہ سے تو موسیٰ علیہ السلام آپ دیکھیں کہ کہیں کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے، فیس بک، واٹس ایپ، کسی کے ذریعے سے اس نے اپنے محبوب کو نہیں دیکھا ہوتا، لیکن جب گفتگو طویل ہو جاتی ہے تو ملنے کی خواہش ہوتی ہے، اس لیے کہ محبت کی انتہا نہیں ہوتی۔ دنیاوی شاعر کہتے ہیں کہ کناروں بوس سے دونا ہوا عشق، جوں جوں دوا کی مرض بڑھتا گیا۔ تو ایک محبت گفتگو کرتا ہے تو پھر دیکھنے کی خواہش تو ملاقات کی خواہش۔ جب یہ دنیا فنا ہونے والی، اس کی محبت یہ ہے تو اللہ تعالیٰ جس کسی کو کہا کہ محبت کرنا ہے تو اللہ کی ذات سے محبت کرو، اس لیے کہ دنیا میں جس سے بھی محبت کرو گے وہ چھوٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں انسان کسی عورت سے محبت کرے ختم ہو جائے گی۔ صرف مرد عورت ہی کی محبت نہیں، مال سے محبت کرے چھن جانے کا خوف، عورت سے محبت کرو اس کے بوڑھا ہو جانے کا خوف، مر جانے کا خوف، اس لیے کہ جوانی ہمیشہ نہیں رہتی۔ یہ لوگ جو جھوٹ کہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ کسی فلم اداکار کو دیکھ لیے 60 سال ہو گئے پھر بھی کہتے ہیں کہ ابھی تو جوان لگ رہے ہیں، کسی کو خوش کرنے کے لیے ابھی تو جوان لگ رہے ہیں، نہیں۔ جس کو شاعر نے کہا، عربی شاعر ہے کہ وَتَرْجُو أَن تَكُونَ وَأَنْتَ شَيْخٌ، اور تو یہ امید کرتا ہے حالانکہ تو بوڑھا ہو چکا، کما قد كنت ایام الشباب، جیسا کہ تو ویسا ہی ہے جیسا جوانی میں ہے۔ تو اب جس طرح بوڑھا ہے اپنے آپ کو دیکھ کر یا کسی کو تعریف کرتا ہے ابھی تو آپ جوان لگ رہے ہو۔ کبھی انسان کے بال کالے کر کے، کبھی کلین شیو کر کے، ٹائٹ جینز اور لباس پہن کر کبھی اپنے آپ کو جوانی کا تصور کرنے لگے تو جھکی ہوئی کمر کا کیا، ہاتھوں کے لرزے کو کیسے ختم کر سکتے ہو، بالوں کے اندر چھپی ہوئی سفیدی کا کیا کر سکتے ہو۔ شاعر نے کہا کہ اپنے آپ کو، لوگ اداکاروں کی تعریفیں کرتے ہیں ابھی تو جوان لگ رہے ہیں، اگر اسی طرح جوان لگتے تو پھر کیوں فلموں میں نہیں آتے؟ یعنی جھوٹ۔ دنیا ایک مرتبہ کوئی چیز چھین لیتی ہے دوبارہ وہ واپس نہیں دیتی۔ جب بچپنا چھین لیا دوبارہ نہیں آئے گا، جوانی چھن گئی دوبارہ نہیں آئے گی، صحت چھن گئی دوبارہ نہیں ملے گی، زندگی چھن گئی دوبارہ نہیں ملے گی۔ کل کا جمعرات گزر گیا، وہ مر جائیں گے، قیامت کی صبح تک نہیں آئے گا۔ ریورس گیئر دنیا کے اندر نہیں ہے، ساری ترقیات کے باوجود دنیا ریورس نہیں جا سکتی ایک سیکنڈ بھی۔ تو کہا شاعر نے کہ کسی نے کہا یہ ایسا ہی ہے
کہ انسان ساری زندگی جوانی رہتا، مرنے پر پتہ چلتا عمر کتنی تھی، 70 سال، 70 پر 5 سال، ساری زندگی ظاہراً جوان لگتا ہے، یہ تو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، لیکن اپنے نفس کو کیا کرے گا انسان؟ آپ دیکھیں میں کون ہوں، جو میں جانتا ہوں ساری دنیا نہیں جان سکتی۔ آپ کون ہیں آپ جانتے ہیں، آپ کو سی ڈی بھی لگا دیں تو اتنی تحقیق آپ کے بارے میں وہ نہیں کر سکتی جتنا خود آپ اپنے بارے میں جانتے ہیں۔ اس کی ایسی ہی مثال ہو گئی، کوئی نشے کے کش لگا رہا تھا، نشے کے کش لگا رہا تھا، تو اس نے دوست نے پوچھا کہ بھائی اتنے نشے کے کش کیوں لگا رہا ہے؟ کہا کہ بڑھاپا نہیں آتا اس لیے۔ اچھا، یہ نشے کے کش لگانے سے بڑھاپا نہیں آتا؟ تو چل، ہر ایک کو بڑھاپے سے ڈر، بڑھاپے سے ڈر۔ قرآن نے کہا وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، کیا تمہارے پاس ایک ڈرانے والا آیا؟ اس سے مراد مفسرین نے قرآن بھی لیا، ڈرانے والا قرآن، اور نذیر کے ایک معنی قرآن نے رسول لیے، یعنی ڈرانے والا رسول آیا، اور ایک نذیر کے معنی یہ سفید بال، یہ تمہیں ڈرانے والا موت سے، یہ ہاتھوں کا پیروں کے اندر لرزے کا پیدا ہو جانا۔ تو کہا کہ یہ بھی نذیر ہے، یعنی ڈرانے والا تمہیں، تاکہ تم، یہ آخری سٹیج ہے عمر کا، اس کے بعد کوئی چانس نہیں ہے توبہ کا، یہ آخری سٹیج، اس کو غنیمت جانے، اسی کو کہا وجاءکم النذیر۔ تو بہرحال اس نشے کے کش لینے والے نے کہا کہ کیوں لیتا ہے اتنے نشے کے کش؟ کہا کہ نہیں، یہ سٹے لگانے سے، یہ نشے کے کش کرنے سے بوڑھا نہیں ہوتا۔ اس نے کہا کہ دو میں بھی مارنا شروع کرتا ہوں۔ وہ بھی نشے کے کش لینا شروع کیا، اور لیتے لیتے پوچھا کہ اس نشے کو بھی اور بڑھاپے کو کیا تعلق ہے؟ نشے کو بھی بڑھاپے کو کیا تعلق ہے؟ بڑھاپا نہیں آئے گا؟ ہاں، کیوں؟ تو کہا کہ جوانی ہی میں مر جاتے ہیں۔ تو یہی کچھ حال کہ انسان بالوں کو کالا کر کے، اپنے آپ کو شیو کر کے، ہینڈسم سمجھ کے یہ کرنے لگے تو اللہ اور اس کے رسول کو تو دھوکہ نہیں دے سکتا، اللہ اور اس کے رسول کو تو دھوکہ نہیں دے سکتا، جبرائیل تو دھوکہ نہیں کھا سکتے۔ مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ذی قوت عند ذی العرش مکین، ایسا پاورفل فرشتہ اسرائیل کہ وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ تو بہرحال بات کہاں سے چلی؟ وجاءکم النذیر۔ اور اس سے پہلے کہ شاعر نے کہا، اس شعر پر بات عرض کر رہا تھا کہ اترجو ان تکون وانت شیخ کما قد کنت ایام الشباب قد نفسك لقد كذبت نفسك ليس ثوب ضریس کالجدید من الثياب، کہ جوانی بڑھاپے کی طرح نہیں ہو سکتی، چاہے تو لاکھ اپنے آپ کو جوان بنا کر پیش کرے، جس کی مثال دی لیس ثوب ضریس من کالجدید من الثياب، جس طرح کے پرانا کپڑا آپ اسے جتنا بھی دھو لو نئے کپڑے کی طرح نہیں ہو سکتا۔ کبھی ہم بھی سوچتے ہیں کہ چلو اب وائٹ کپڑے سلا دیے، اب پہنے کے 2-3 سال، 6-7 مہینے گزرتے ہیں تو وہ نئے کپڑے کی شینی ختم ہو جاتی ہے، آپ اسے جتنا بھی دھو لیں، جتنا بھی آئرن کر لیں، وہ چمک جو نئے کپڑے کے اندر ہوتی ہے وہ پرانے کپڑے کے اندر نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح جو جوانی کے اندر قوت ہوتی ہے وہ بڑھاپے کے اندر نہیں ہوتی، آپ جتنا چاہے بنا لیں، سوار لیں۔ تو اسی کو کہا کہ محبت اگر انسان سے کرو گے تو مر جانے کا، بڑھاپے کا خوف، مال سے محبت کرو گے چھن جانے کا خوف، عمارتوں سے محبت کرو گے تو گر جانے کا خوف۔ کسی نے، ایک بادشاہ نے بنی اسرائیل کے اندر ایک محل بنایا،
اور اس کے اندر ایک عیب بھی نہیں چھوڑا، اتنا بنایا سنوارا، اور اس کے بعد بنانے کے بعد ایک ٹیٹر لگا دیا اس کے اندر کہ اس کے اندر کوئی عیب نہیں، کوئی اس کے اندر عیب نکالے گا تو اسے اتنا انعام، اور اس کی لوگ آئیں وزٹ کریں اور دیکھیں، اس کو بیان کریں یہ کیسا ہے۔ لوگ جاتے ہیں میسور پیلس جاتے دیکھتے ہیں کہ اتنے 250 سال 300 سال 400 سال پرانا بنایا ہوا، کہ 600 سال 700 سال پرانا تاج محل، اتنا عالی شان، تعریفیں کرتے ہیں، تعریفوں کے پل باندھتے ہیں۔ تو بادشاہ کا محل تھا، بادشاہ نے کہا میں نے اس کو بنایا ہے، بادشاہ بنایا ہے تو محل بھی بادشاہوں جیسا ہی ہوگا۔ تو ہر آدمی آیا تعریف کرنے لگا، بادشاہ اس کا جھومر کیا ہے، اور اس کی دیواریں، اور اس کا نقش و نگار، اس کی قالین، اس کی چھت، اور اس میں روشن دان ایسے، سب نے تعریف کی۔ ایک درباری خاموش بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا تم کیوں کچھ نہیں کہتے؟ نہیں بادشاہ کچھ تو کہو۔ تو کہا کہ بادشاہ اس کے اندر 2 عیب ہیں، اس محل میں 2 عیب ہیں۔ سب تعجب، 2 عیب کیا؟ ہر چیز اس کے اندر ہے، کون سی قالین نہیں ہے، کون سا جھومر نہیں ہے، کون سے اس زمانے کے حساب سے کون سا ایئر کنڈیشن نے سب کچھ لگایا۔ کہا کہ بادشاہ اس کے اندر پہلا عیب یہ ہے کہ اتنا عالی شان محل یہ آپ نے اپنے لیے بنایا، لیکن افسوس کہ آپ نہیں رہیں گے۔ انسان آپ دیکھیں اچھا گھر بناتا ہے کب؟ جب اس کی عمر 50 سال ہو چکی ہوتی ہے، یا 60 سال کے قریب، اکثر جوانی میں بہت کم، اس لیے کہ محنت کر کے باپ دادا کی پراپرٹی ہو الگ بات ہے، لیکن جو محنت کر کے اپنی اس میں بناتا 50 سال تو گھر بنانے میں رہ گئے۔ اب جب گھر سے منتقل ہونے کا وقت ہے، قبر کو جانے کا وقت ہے، ایسے وقت میں گھر ہم تیار کیے۔ تو بادشاہ سے کہا بادشاہ کہ معاف کیجئے، آپ نے عیب کہنے کے لیے کہا، میں آپ کو زبانی خوش کرنے کے لیے تو نہیں کہہ سکتا۔ حقیقی 2 عیب ہیں، ایک یہ کہ آپ کی عمر قریب پہنچ چکی، اکثریت عمر گزر چکی، آپ اس محل تو رہے گا لیکن آپ اس کے اندر نہیں رہیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ محل چاہے جتنا عالی شان ہو لیکن یہ ختم ہو جائے گا، اس کی گارنٹی ہے۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر جو بھی انسان چیز بناتا ہے اس کی وارنٹی ہے۔ چائنا کے اندر میڈ ان چائنا، اس کی وارنٹی نہیں، تب بھی وہ بھی چلی جاتی ہے کبھی کبھی 1 سال 6 مہینے۔ انسان جو بنا فریج کی گارنٹی 10 سال، فین کی گارنٹی 2 سال، واشنگ مشین کی گارنٹی 15 سال، سیکنڈ بھی دیتے ہیں، وہ بھی گارنٹی دیتے ہیں کہ 6 مہینے تک گارنٹی۔ لیکن آپ بیٹھے یہاں پر پوچھئے، سیکنڈ بھی دے 6 مہینے گارنٹی، لیکن انسان کی خود کوئی گارنٹی نہیں، 6 گھنٹے جی سکتا ہے، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں۔ بہرحال عرض کر رہا تھا کہ دنیا کی محبت ختم ہونے والی، تو اللہ سے محبت کتنی، اللہ سے محبت کرو، اس لیے کہ انسان اللہ سے محبت کرے گا، اللہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اللہ کے اوپر بڑھاپا طاری نہیں ہوگا۔ اللہ کی ذات ایسی اونچی، اور اللہ تعالیٰ بدصورت کبھی نہیں ہو سکتا، خوبصورتی بڑھتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ ساری خوبصورت کی انتہائیاں ختم، وہاں سے اللہ کی خوبصورتی۔ اور اگر انسان اللہ کی محبت میں سچا جڑ جائے، انسان فنا ہو کر بھی باقی ہے۔ آپ دیکھیں انسان کے اندر اللہ کی ایک صفت اللہ نے رکھی، آپ دیکھیں اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ انسان ہمیشہ سے تو نہیں ہے لیکن ہمیشہ رہے گا، اس وجہ سے اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو فدا کرو۔ انسان ہمیشہ سے تو نہیں ہے لیکن ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ اللہ کی محبت، اللہ کی محبت۔ بہرحال بات یہاں سے شروع ہوئی، موسیٰ علیہ السلام پوچھنے گئے، اے اللہ کہ آپ بندوں سے راضی ہیں، اس بات کی کیا علامت، اور بندوں سے ناراض ہیں، اس بات کی کیا علامت۔
تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا ربی ما علامت رضاک وما علامت سخطک، یا اللہ آپ کے رضامندی کی علامت کیا، آپ کے ناراض ہونے کی علامت کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ میرے راضی ہونے کی 3 علامتیں ہیں اور میرے ناراض ہونے کی بھی 3 علامتیں ہیں۔ میں راضی ہوتا ہوں تو فرمایا کہ ان انزل الغیث، کہ میں وقت پر بارش برساتا ہوں، وقت پر بارش برساتا ہوں۔ جب کھیتی بونے کا ٹائم ہے تو اس وقت میں بارش برساتا ہوں، اور جب کھیتی کاٹنے کا وقت ہے اس وقت میں بارش نہیں برساتا۔ ایک مثال دی حدیث کے اندر، اور فرمایا کہ جب میں راضی ہوتا ہوں تو حکومت صحیح عادل بادشاہوں کے ہاتھ میں دیتا ہوں جو مخلوق پر مہربان ہوگی۔ اور تیسرا فرمایا کہ میں جب راضی ہوتا ہوں، جب میں ناراض ہوتا ہوں، ناراضگی کی علامتیں آپ سنیں۔ سب سے پہلے بے موسم بارش، اور فرمایا کہ وَاجْعَلْ أُمُورَهُمْ مِنْ بُخَلَائِهِمْ، اور تمہارے امور، تمہارا حاکم، تمہارا بادشاہ تمہارے اوپر ظالم مسلط کروں گا۔ اور تیسری علامت فرمائی وَاجْعَلْ مَالَهُمْ مِنْ بُخَلَائِهِمْ، اور تمہارا مال تمہارے بخیلوں کے ہاتھ میں دے دوں گا، جو تمہارے سر کے اوپر ہے تمہارے اوپر خرچ نہیں کریں گے۔ آپ اس سے آپ کے اونر سے کہیں گے آپ اب ہماری سیلری بڑھا دیں، نہیں بڑھائیں گے۔ یہ اللہ کے ناراض ہونے کی علامات۔ بے موسم بارشیں، آپ نے اخبار میں پڑھا کہ صرف ہندوستان کرناٹک کے اندر 105 ایکڑ زمین، 1,05,000 ایکڑ زمین کی فصلیں تباہ۔ کرناٹک کی بات آئی تو کہوں کہ آج بھی کنڑا راجیہ تباہ ہے۔ کرناٹک میں چھٹی ہے، بچوں کو بھی چھٹی ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا بچوں کی تربیت کے سلسلے میں کئی باتیں عرض کی۔ بچے بیٹھے ہیں تو اس میں بھی کہ اس میں ہمیں بچوں کو بھی چھٹی ہے تو اس کی تاریخ بتائیں، کنڑا راجیہ کیا ہے، کنڑ زبان بھی سیکھیں، کنڑ زبان بھی سیکھیں کہ کنڑ میں بھی کہ دین اور دنیاوی دونوں طرح کے علوم حاصل کریں۔ کہ آپ دیکھیں کنڑ راجیہ آپ دیکھیں 1970 پر 3 میں اسے کرناٹک کا نام دیا گیا۔ اس سے پہلے ریاست میسور، جو قدیم بیٹھے ہیں 70-80 سال نے پوچھے، پہلے ریاست میسور کہتے تھے اور کرناٹک سے بھی بڑا تھا۔ اس کے بعد 1970 پر 3 میں کرناٹک نام اسے دیا گیا، اور اس کے بعد اس وقت میں 19 ریاستیں تھیں، آج 20 پر 9 ریاستیں، 20 پر 9 ڈسٹرکٹ ضلع، اور جتنے ملک میں ہندوستان میں ریاستیں ہیں تقریباً اتنے ہی ڈسٹرکٹ ہمارے کرناٹک کے اندر ہیں۔ یہ اس وقت سے اس کی ایک تاریخ ہے، اور کنڑ زبان سے بھی محبت رکھنی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہم کنڑ نہ جانیں، کنڑ بھی آپ کنڑ میں بھی چاہے تو 2 باتیں آپ کو علم کے بارے میں بچے جانتے بھی ہیں کنڑ میں سنیں۔ کنڑ کی ایک چھوٹی تقریر کر کے میں علم کے بارے میں بتا دوں آپ کو۔ ಗುರು ಹಿರಿಯರೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ವಿದ್ಯಾ ಬಗ್ಗೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ವಿದ್ಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಓದಿರಬಹುದು, ಸಾಕಷ್ಟು ಬಯಾನ್ ಮಾಡುವವರ ಪಂಡಿತರಿಂದ ಕೇಳಿರಬಹುದು, ಸಾಕಷ್ಟು ಟೀಚರಿಂದ ನೀವು ಕೇಳಿರಬಹುದು, ಓದಿರಬಹುದು। ನಾನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ವಿದ್ಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ। ವಿದ್ಯಾ 2 ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚದ ಬಗ್ಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಆಖಿರತ ಬಗ್ಗೆ। ವಿದ್ಯಾ ಯಾವುದಾದರೂ ಆಗಲಿ ಮನುಷ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿದ್ಯೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ನೀಡಿ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಆಖಿರತ ವಿದ್ಯೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಆಖಿರತದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ವಿ ಮತ್ತು ಕಾರು ನೀಡುತ್ತದೆ। इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। इल्म चाहे दुनिया का हो, इल्म चाहे आखिरत का हो, इंसान को इंसान बनाता है।
انسان کو عزت دیتا ہے، انسان کو پاورفل بناتا ہے، لیکن کیا ہے کہ دنیا کا علم دنیا تک، موت تک اسے عزت دیتا ہے، اسے ایجوکیشن دیتا ہے، اسے مال دیتا ہے، دھن دولت سب دیتا ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے. لیکن آخرت کا علم دنیا کی ضرورت بھی پوری کر دیتا ہے، اور آخرت قبر میں بھی کام آتا ہے، حشر میں بھی کام آتا ہے، یہاں تک کہ تمہیں دنیا کا علم جنت میں لے جا کر چھوڑتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن ನಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಆಯತ್ ಇಕ್ರಾ ಬಿಸ್ಮಿ ರಬ್ಬಿಕಲ್ಲದಿ ಇಳಿಸಿದನು. ಸಂದೇಶವಾಹಕರೇ ಓದಿರಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಿನ ನಾಮ ಓದಿ. पढ़े कन्नड़ राज्योत्सव आज है, उस मुनासबत से कन्नड़ी तकरीर सुन ले कि अल्लाह ताला ने सबसे पहली आयत जो उतारी, सबसे पहली आयत जो उतारी, आप देखिए मक्के के अंदर शराब पी जा रही थी, शराब के बारे में आयत नाजिल होना था, बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाता था, बच्चियों के बारे में आयत उतरनी थी, और कत्ल व गारत गिरी थी, कत्ल के बारे में अल्लाह तबारक व ताला आयत नाजिल कर सकते थे. बेहयाई आम थी, नंगे होकर तवाफ करते थे, अल्लाह हया के बारे में आयत नाजिल कर सकते थे, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने उतारी मोटा मदलने आयत. अल्लाह तबारक व ताला जो उतारा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी इलिसिदनु. क्यों? इंसान पढ़ेगा जिहालत जाएगी, इंसान पढ़ेगा सही इल्म पढ़ेगा, हया और पाक दामनी आएगी, इंसान इल्म हासिल करेगा बेहयाई दूर होगी, इंसान इल्म हासिल करेगा कत्ल व गारत गिरी दूर होगी, इंसान इल्म हासिल करेगा कि उसकी जिंदगियों के अंदर माँ बाप की कदरदानी आएगी. मोटा मदलने आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी इलिसिदनु के ವಿದ್ಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಕುರಾನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಯತ್ಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಲ್ ಹಲ್ ಯಸ್ತವಿಲ್ ಲದೀನ ಯಅಲಮೂನ ವಲ್ ಲದೀನ ಲಾ ಯಅಲಮೂನ್, ಸಂದೇಶವಾಹಕರೇ ಹೇಳಿರಿ, ವಿದ್ಯಾ ಕಲಿತ ಮನುಷ್ಯ ವಿದ್ಯಾ ಕಲಿತಲಾರ ಮನುಷ್ಯ ಇಬ್ಬರು ಒಂದಲಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. कि इल्म सीखा हुआ इंसान और जाहिल बराबर नहीं हो सकते, आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकते, एक डॉक्टर और मरीज बराबर नहीं हो सकते, और एक इंजीनियर और एक मामूली काम करने वाला बराबर नहीं हो सकते. इस वजह से आप दुनिया के अंदर तरक्की चाहते हैं तो दुनिया के अंदर तरक्की चाहते हैं तो दुनिया में इल्म हासिल करें, दुनिया और आखिरत दोनों में आप कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो दुनिया और आखिरत का दोनों इल्म हासिल करें. हाय कुरान एजुकेशन के बारे में कितनी तरक्की के साथ, लेकिन आज मुसलमान कोसों दूर 400 साल तक हिस्ट्री उठाकर पढ़कर देखे कि मुसलमानों के अलावा अंग्रेजों को कोई साइंसदान नहीं मिलता था. अब्बास फिरनास पहला हवाई जहाज का कामयाब हवा में उड़ने का काम किया. अब तो राइट ब्रदर्स का नाम है, उससे पहले अब्बास फिरनास. दुबई के अंदर लुलु माल के अंदर उसका भी एक स्टैटू बना हुआ है. आप बगदाद इराक में आप देखें उसको, उनके नाम से एक एयरपोर्ट भी है, अब्बास फिरनास. लेकिन अंग्रेज़ों ने मुसलमानों के कई नाम ऐसे बदल दिए, वो समझते हैं कि ईसाइयों के नाम है, लेकिन मुसलमानों के नाम है. और कुरान ने कितनी बारीकी से मिसाल दी. वमा यस्तविल अअमा वल बसीर, वमा यस्तविल अअमा वल बसीर, ಕೂರ್ಲ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲುನವನು ಇಬ್ಬರು ಒಂದಲಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ವಮಾ ಯಸ್ತವಿ ದುಲುಮಾತು ವಲನ್ ನೂರ್, ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಕತ್ತಲು ಸರಿ ಸಮಾನವಲ್ಲ. ವಲದ್ದಿಲ್ಲು ವಲಲ್ ಹರೂರ್, ತೆಂಪಾದ ನೆರಳು ಮತ್ತು ಬಿಸಿಲು ಸರಿ ಸಮಾನವಲ್ಲ. ವಮಾ ಯಸ್ತವಿಲ್ ಅಹ್ಯಾ ವಲಲ್ ಅಮ್ವಾತ್, ಜೀವಂತರು ಮತ್ತು ಮೃತರು ಸರಿ ಸಮಾನವಲ್ಲ. कि मुर्दा और जिंदा बराबर नहीं हो सकता, धूप और साया बराबर नहीं हो सकता, धूप और साया बराबर नहीं हो सकता, रोशनी और उजाला बराबर नहीं हो सकता. इसी तरह के पढ़ा लिखा और जाहिल बराबर नहीं हो सकता. कुरान कह रहा है मत्तु नब्यल्लरा ಪ್ರವಾದಿ ಆದ ಹಜರತ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ತಲಬುಲ್ ಇಲ್ಮಿ ಫರೀಜತುನ್ ಅಲಾ ಕುಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ, ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ವಿಧಿಯೇ ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗಿ ಎಂದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.
حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد ہو کہ عورت علم کا حاصل کرنا اس کے اوپر ضروری اور لازم ہے۔ بہرحال یہ باتیں تھی کہ کنڑا راجستھان آئے تو میں نے اس کے بارے میں بھی اپنی تاریخ ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ کیوں ہے یہ دن۔ ایسا نہیں کہ اسکول کو رضا ملی ہے آج ہمیں بس خوشی مل گئی، نہیں، اس کی تاریخ ہم خود سمجھے، دنیاوی علم بھی حاصل کرے، دینی علم بھی حاصل کرے، اور ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناراض ہونے کی علامت یہ بھی کہ آج انسانوں کے اندر جہالت ہے۔ دو چیزیں بات کہہ کے اپنی بات ختم کر دوں کہ کئیوں کے پاس علم ہے عمل نہیں ہے، وہ بھی خسارے کے اندر ہے۔ کئیوں کے پاس عمل ہے لیکن علم نہیں ہے، وہ بھی خسارے کے اندر ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ نمازیں تو پڑھ رہا ہے، اس کے پاس فرائض کا علم نہیں ہے، ایک فرض چھوٹ رہا ہے، وہ 10 سال سے نماز پڑھ رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نمازی ہوں، لیکن اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں، اس لیے کہ اسے ایک فرض اس سے چھوٹ رہا ہے۔ اور علم ہے لیکن عمل نہیں ہے، تو ایسا ہی ہے کہ ایک اندھے کے سر پر چراغ کہ ساری دنیا اس سے روشنی حاصل کرے اور یہ خود اندھیرے کے اندر رہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں کہ بات کہیں سے نکل کر کہیں تک پہنچی کہ انسان علم بھی حاصل کرے اور عمل بھی کرے، اور جن کے پاس عمل ہے وہ علم حاصل کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو معاشرے سے جہالت کو دور کرنے کی اور اللہ تبارک و تعالی علم کو دینی اور دنیاوی پھیلانے کی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔